آپ کا دوسرا لقب کامل الحیاء والایمان۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ جس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ساری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان بن عفان ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور اجازت طلب کی تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور اس وقت حضور علیہ السلام کی پنڈلی مبارکہ بالکل ظاہر ہو رہی تھی۔ اب اس حیت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اجازت طلب کی تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ آپ جب اندر تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام اسی انداز میں موجود تھے، یعنی پنڈلی ظاہر ہو رہی تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اجازت طلب کی تو حضور علیہ السلام نے فوراً اجازت نہ دی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پنڈلی مبارکہ کو چھپا لیا اور ایسی کنڈیشن میں بیٹھ گئے کہ باقاعدہ پنڈلی مبارکہ ظاہر نہ ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، جو معاملات تھے وہ جاری رہے، اور جب سب تشریف لے گئے تو اس وقت حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابو بکر آئے اور حضرت عمر آئے تب تو آپ نے اپنی پنڈلی کو نہ چھپایا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو چھپا لیا، اور آپ اس حالت میں بیٹھ گئے کہ پنڈلی چھپ گئی، اور پھر آپ نے عثمان غنی کو اجازت دی۔ وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کریں تو اس سے میں کیوں حیا نہ کروں؟ تو یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ با حیا تھے، اسی لیے تو کامل الحیاء والایمان کہا۔ اور آج کا جو مرد ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا باقاعدہ اقرار کرتا ہے اور اپنا جذبہ ظاہر کرتا ہے، مگر اس میں ایسی حیا کیوں نہیں؟ اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ بھی حضرت عثمان غنی سے بڑی محبت رکھتی ہیں، صحابہ کرام سے بڑی محبت رکھتی ہیں، اور ان میں ایسی حیا کیوں نہیں؟ ہماری مائیں بہنیں اتنی بے پردہ گھومتی ہیں اور ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ اللہ اکبر، جسم کے اعضاء بڑے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بھائی احباب جو ہیں وہ اس طرح کا باقاعدہ گیٹ اپ کرتے ہیں کہ کپڑے نہ ہی پہنے تو کوئی فرق نہیں۔ تو دیکھیں ان بزرگان دین میں کتنی حیا، اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب غسل فرماتے تھے تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ کی طرف نہ رکھتے۔ کیوں؟ آپ میں اس قدر حیا تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ جس ہاتھ پر میں نے اپنا ہاتھ رکھ کر باقاعدہ بیعت کی، اور وہ ہاتھ کس کا تھا؟ حضور علیہ السلام کا، جس پر میں نے اپنا ہاتھ رکھا، اور اس میں وہ برکت ہے، اور یہ ہاتھ میں اپنی شرمگاہ پر کیسے رکھوں؟ اتنی حیا، اتنی رسپیکٹ۔ اور آج کل ہمارے مسلمان اپنے اندر بے شرمی لیے ہوئے ہیں، تو ہمارے مسلمانوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ جس شخصیت سے آپ محبت کرتے ہیں نا عثمان غنی سے، تو ان کی سیرت پر بھی اتریں، ان کی سیرت پر عمل کریں، انشاءاللہ الجلیل بہت برکت ملے گی۔ تو عزیزان محترم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ با حیا تھے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔